बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई बड़ा जलील उल कदर बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था जो अपने फ़न में कमाल रखता था। उसकी सल्तनत गोया उसके जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के ज़ोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की ज़रूरत न पड़ती थी। अमराए सल्तनत और अरकानी दौलत अगर बादशाह से नाराज़ होते या सरताबी करते तो ये अपने जादू से उनका रुख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इस तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और उसको अपनी ज़िंदगी से नाउमीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपर्द करें ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूँ कि मेरे बाद वो आपकी अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चनाचे बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का उसके हवाले कर दिया। वो लड़का उस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा और जादू का फ़न सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब अपनी इबादत खाने में रहता था। रावी कहते हैं कि उस वक्त राहिब लोग अपने असली दीन ईसवी पर कायम थे। एक दिन उस लड़के ने देखा कि बहुत से लोग इबादत खाना से निकल रहे हैं। उस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहिब रहता है। ये सुनकर वो लड़का उस राहिब के पास पहुँचा और उसकी बातें सुनी। राहिब की बातों से उसका कल्ब मुतासिर हुआ। राहिब ने उस लड़के को दीन हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की तो वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर उस लड़के पर गुस्सा होता था और ज़दोकोब करता था। लड़का कह देता कि मुझे घर में देर हो गई। आखिरकार जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि वो साहिर के पास सवेरे पहुंचा करो। उसके दरबारियों ने कहा कि ये लड़का सवेरे घर से आता है, रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और साहिरों ने यह ख्याल किया कि खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तनबीह की, लेकिन वो लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन ये लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था कि क्या देखता है कि रास्ते में सांप ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि राहिब हक पर है या साहिर हक पर है। ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि ए खुदा, अगर इस राहिब का मज़हब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और वो पत्थर उसको मार दिया और वो जानवर फ़ौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाक़या देखा तो कहने लगे कि उसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ़ होने लगी और उसकी खूब शोहरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़बर राहिब तक भी पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गी और कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन ये याद रखना, मैं बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हूँ, किसी को मेरा पता ना देना। लड़के से कौलो करार लेकर राहिब मुतमईन हो गया। उधर राहिब की सोबत और अंजील मुक़द्दस की तिलावत और इत्बा की बरकत से हक ताला ने उस लड़के को विलायत उज़्मा से नवाजा। यहाँ तक कि कोड़ी, नाबीना और लाइलाज मरीज़ उस लड़के की दुआ से शिफायाब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। इस शोहरत का सुनकर उस बादशाह का नाबीना मसाहिब उसके पास आया और खूब तोहफे और नजराने पेश करके अर्ज़ किया कि मुझ पर भी तवज्जो फरमाइए और मेरी आंखें भी अच्छी कर दीजिए। लड़के ने कहा, मुझे कोई नजराना हदिया दरकार नहीं और शिफा मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह वाहिद ला शरीक पर ईमान लाएं और शिर्क व बुत परस्ती से तौबा कर लें तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम आपकी बिनाई वापस अता फरमा देंगे। वो अंधा उसी वक्त मजलिस में ईमान ले आया और लड़के ने दुआ की और उसकी आंखें रोशन हो गई। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह को उसकी बिनाई पर ताज्जुब हुआ। उससे मालूम किया कि मेरी ममलिकत के तमाम मुआलिज तेरी आँख के इलाज से आजिज़ हो गए थे, आखिर तुझको किससे शफा हासिल हुई? साहिब ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मुझे बिनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा परवरदिगार कौन है?
اس نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار اللہ ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس کو سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کی اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر اس مصاحب کو بلا کر یہی کہا گیا، اس نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کی عذاب پاش پاش ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور وہ شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لیں اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ کہے، وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں نے اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ یہ سچ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب کے سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈالو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈالو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں، اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑے، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی۔
اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین جو کہ کرسیوں پر بیٹھے تھے، مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی۔ اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھو دی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے ان کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔